قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو خطاب کیا ہے۔ دو باتوں کی طرف توجہ دلائیے، خاص طور پہ دو باتوں پہ قرآن نے زور دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، پیار کا لہجہ ہے، پیار کا خطاب ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ بنیادی چیز ہے قرآن کے اندر، ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے کہا جا رہا ہے، عورتوں سے کہا جا رہا ہے، جوانوں سے کہا جا رہا ہے، بوڑھوں سے کہا جا رہا ہے، مسافر سے کہا جا رہا ہے، حضر میں رہنے والوں سے کہا جا رہا ہے، جنگوں میں چلنے والوں سے کہا جا رہا ہے، کاروبار کرنے والے سے کہا جا رہا ہے، کھیت میں کام کرنے والے سے کہا جا رہا ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے سے کہا جا رہا ہے، پروفیسر سے کہا جا رہا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر سے کہا جا رہا ہے، ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے۔ بستر مرگ پہ پڑا ہوا مسلمان ہے، اپنے موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اس مسلمان سے کہا جا رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یہ ایمان کا پیمانہ ہے، یہ جنت کا زینہ ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ اس دن جس دن کے تاریکی کے علاوہ، اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا تقوی آپ کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ جس دن کے لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، پیاس سے ترس رہے ہوں گے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اس دن یہ تقوی آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ ہوگا۔ اس دن آپ کے لیے توشہ ہوگا، وہ بہترین توشہ آپ کے لیے ہوگا، بہترین رہبر آپ کے لیے ہوگا۔ وہ آپ کو راستہ دکھلائے گا، وہ آپ کو راستے پہ چلائے گا، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنے کی جو طاقت آپ کے اندر پیدا کرے گا، وہ آپ کا تقوی پیدا کرے گا۔ ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے، اور اس پل کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس ایمان ہے لیکن ایمان کے ساتھ تقوی نہیں ہے، وہ لوگ اس پل پر سے گرتے چلے جائیں گے، لٹکتے چلے جائیں گے۔ لیکن جن کے پاس تقوی کا توشہ ہوگا، جن کے دل میں خدا کے ساتھ محبت کا ایک رشتہ ہوگا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جن کے پاس خدا کا یہ خوف ہوگا، کَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، پلک جھپکتے ہوئی وہ اس پل کو پار کر جائیں گے، اس منزل کو پالیں گے۔ بار بار قرآن کریم نے اس بات پر زور دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی آخرت کا ہی توشہ نہیں ہوگا، آپ کے دنیا کے اندر آپ کا بہترین ساتھی ہوگا، آپ کے غم کا مداوع ہوگا، آپ کے مشکل کا حل ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرے گا، اور خدا کے خوف کی بنیاد پر اپنی نمازوں کو درست کرے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، معاملات کو درست کرے گا، زبان کو سچی کرے گا، جھوٹ سے پرہیز کرے گا،
اپنے کھیت کے اندر بھی کھیت کے کام کو چھوڑ کر کے مصلی بچھا کے نمازیں پڑھے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دینے سے بچے گا، خیانت کرنے سے بچے گا، لوگوں کے ساتھ غلط بات کرنے سے بچے گا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچے گا۔ جس شخص کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگی اس کے اندر یہ چیزیں خود بخود پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیں گے، مشکلات سے راہیں اس کے لیے نکال دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس طریقے سے اسے رزق دیں گے کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اللہ ان کو وہ رزق دیں گے۔ حضرات صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو گئی، تقویٰ کی صفت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ کون سا ایسا معرکہ تھا جو انہوں نے سر نہیں کیا تھا؟ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے کھڑے ہونے سے کانپتی تھی، تھراتی تھی۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، دولت مند نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی مکان پختہ نہیں بنا تھا، ایک بھی مکان پختہ نہیں بنا تھا۔ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹاٹ اور پھوس کے بنے ہوئے تھے، صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ آپ ان کی معیشت کا اندازہ لگا لیجیے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد ان سے کہا کرتے تھے کہ عمر تمہیں بکریاں چرانا نہیں آتا۔ جن کو بکری چرانا نہیں آتا ہے ان سے روم کی طاقتیں تھرا رہی ہے، قیصر و کسریٰ ان کے نام سے کانپ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر و کسریٰ کا ایک سفیر آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے، خلیفہ رسول سے ملنے کے لیے۔ ایک تصور میں تھا، قیصر و کسریٰ کی بادشاہت اور ٹھاٹ پاٹ کو دیکھ کے آیا تھا۔ وہ سمجھا کسی عالی شان محل میں ہوں گے، کوئی شاہی محل ہوگا، بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، نوکر چاکر ہوں گے، خدام ہوں گے، سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے، محافظ دستے ہوں گے، بڑی مشکل سے ان کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہاں جا کر کے پوچھا کہ ہمیں مسلمانوں کے امیر سے ملنا ہے، تو کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں صحن پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آپ وہاں جا کر سنگ ریزے پر سوئے ہوئے ہیں، اینٹ کو اپنا تکیہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ شخص جن سے اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ڈر رہی ہیں، ان کے نام سے کانپ رہی ہیں، اس سادگی کے ساتھ کیا چیز تھی ان کے اندر؟ تقویٰ کی صفت تھی۔ خدا کے ساتھ جب رشتہ انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب مصر فتح ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا کہ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا ہے، اور اس دریا کا دستور یہ ہے کہ جب تک ایک کنواری جوان لڑکی کو دریا کے اندر حوالے نہ کر دیا جائے، اس کی قربانی نہ دے دی جائے، دریائے نیل کا پانی جاری نہیں ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام، اور یہ کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہہ جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چٹھی بند کیا، عمرو بن عاص کو حوالے کرایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس چٹھی کو دریائے نیل میں ڈال دو۔ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی گئی، آج تک دریائے نیل کا پانی خشک نہیں۔ صدیوں سے ایک پرمپرا چلی آ رہی تھی،
ایک روایت چلی آ رہی تھی ہر سال کسی نہ کسی کو قربانی دینے کی، ایک چٹھی نے کام ختم کر دیا۔ کون سی طاقت تھی؟